آج ہم ایک ایسی قدیم داستان میں گہرائی تک جا رہے ہیں جو سمجھے مغربی تہذیب کی بالکل بنیادوں میں ہے، یونانی دیومالا کی کہانی، دیوتاؤں کی بڑی لڑائی۔ جی ہاں۔ ہمارے پاس اسی نام سے ایک متن کے کچھ حصے موجود ہیں، اور آج ہمارا مقصد ہے کہ ان کی مدد سے دیکھیں کہ بھئی زیوس وہ کس طرح دیوتاؤں کا بادشاہ بنا، کائنات کیسے بنی ان پرانے عقیدوں کے مطابق، اور اس پوری ڈرامائی کہانی میں آخر سبق کیا چھپے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ صرف پرانی کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو قدیم یونانی ثقافت کا ایک طرح سے آئینہ ہے۔ صحیح۔ وہ ان کہانیوں کے ذریعے بڑے گہرے سوالات سے نمٹتے تھے، جیسے طاقت کیا ہے، خاندانی رشتے کتنے پیچیدہ ہوتے ہیں، اور یہ تقدیر کیا یہ واقعی اٹل ہے؟ اچھا۔ تو یہ اصل میں کائنات کو اور اس میں اپنی جگہ کو سمجھنے کی ایک انسانی کوشش تھی۔ تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں اس کائناتی ڈرامے کے یوں کہیں کہ پہلے منظر سے۔ باب اول ہمیں بتاتا ہے کہ شروع میں کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک اندھیرا، ایک وسعت جسے کیوس کہا گیا۔ کیوس۔ ہاں، اور اسی وجود سے پھر دو بنیادی قوتیں نکلیں، زمین یعنی گایا اور آسمان یعنی یورینس۔ اور پھر جب زمین اور آسمان، گایا اور یورینس ایک ہوئے تو ان کی اولاد ہوئی جو ٹائٹنز کہلائے۔ ٹائٹنز؟ جی، بہت دیو کامت، بے انتہا طاقتور، 6 بیٹے 6 بیٹیاں۔ یہ سمجھیں کہ کائنات کی ابتدائی بڑی طاقتیں تھیں یہ۔ لیکن یہیں سے وہ اقتدار کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے نا۔ یورینس جو آسمان کا حاکم تھا، وہ اپنے ہی بچوں کی طاقت سے ڈر گیا۔ بالکل، اسے یہ وہم ہو گیا، یہ ڈر بیٹھ گیا کہ یہ ٹائٹنز بڑے ہو کر اسے تخت سے نہ اتار دیں۔ تو یہ جو تخت چھن جانے کا ڈر تھا نا، یہ شروع سے ہی کہانی میں آ گیا۔ اور اس ڈر نے اسے کیا کرنے پر مجبور کیا؟ یہ خوف اتنا زیادہ تھا کہ یورینس نے بہت ہی ظالمانہ قدم اٹھایا۔ وہ جیسے ہی کوئی ٹائٹن بچہ پیدا ہوتا، اسے پکڑتا اور زمین کی گہرائیوں میں ایک خوفناک قید خانے میں پھینک دیتا۔ ارے! اس جگہ کا نام تھا ٹارٹرس۔ کہتے ہیں یہ کائنات کی سب سے گہری، سب سے تاریک جگہ تھی، جہاں سے فرار ممکن نہیں تھا۔ یہ صرف قید نہیں تھی، یہ تو وجود مٹانے والی بات تھی۔ یہ تو واقعی بڑی بھیانک تصویر ہے، طاقت کا نشہ اور خوف۔ لیکن ظلم آخر کب تک چلتا ہے؟ باب دوم میں آتا ہے کہ ٹائٹنز میں سے ایک، کرونوس نامی، سب سے چھوٹا تھا مگر سب سے زیادہ ہمت والا۔ اس نے باپ کے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ ہاں، اور کرونوس اکیلا نہیں تھا، اس کی ماں گایا یعنی زمین، وہ اپنے بچوں کی اس حالت پر بہت دکھی تھی، غصے میں تھی۔ اچھا؟ تو گایا نے کرونوس کی مدد کی۔ متن کہتا ہے کہ گایا نے زمین کے اندر سے ایک خاص دھات نکالی اور اس سے ایک بہت تیز دھار والا درانتی جیسا ہتھیار بنایا اور کرونوس کو دیا۔ اوہو! آدھا مانتی کہتے ہیں اسے۔ اور پھر کرونوس نے موقع دیکھ کر اسی ہتھیار سے اپنے باپ یورینس پر حملہ کیا، اسے ہرایا اور کائنات کی بادشاہت چھین لی۔ جی، ٹائٹنز آزاد ہو گئے اور کرونوس نیا بادشاہ بن گیا۔ تو لگتا تھا کہ شاید ظلم کا دور ختم ہو گیا، لیکن کیا واقعی ایسا ہوا؟ نہیں، اور یہیں کہانی کا ایک، آپ کہیں کہ زیادہ تلخ پہلو سامنے آتا ہے۔ اچھا۔ کرونوس نے اپنی بہن ریا سے شادی کی۔ ان کے ہاں دیوتاؤں کی اگلی نسل پیدا ہونا شروع ہوئی، ہیسٹیا، ڈیمیٹر، ہیرا، ہیڈیز، پوسائیڈن۔ مگر جیسے ہی کرونوس کو طاقت ملی، اس پر بھی وہی خوف سوار ہو گیا جو کبھی اس کے باپ پر تھا۔ وہی تاریخ دہرائی جا رہی تھی۔ بالکل، ایک پیشگوئی تھی کہ اس کی اپنی اولاد اسے تخت سے اتارے گی۔ او خدایا! تو اس نے کیا کیا؟ اور اس خوف نے اسے، آپ یقین کریں، اپنے باپ سے بھی زیادہ بے رحم بنا دیا۔ جیسے ہی ریا کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا، کرونوس اسے فوراً نگل جاتا۔ نگل جاتا؟ زندہ؟ جی ہاں، تاکہ وہ بڑا ہو کر خطرہ بن ہی نہ سکے۔ ریا بیچاری اپنے بچوں کے سنجام پر بہت دکھی تھی، مگر کرونوس کی طاقت اور خوف کے آگے بے بس تھی۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ ہاں، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ ایک باغی جس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، وہ خود تخت پر بیٹھ کر ویسا ہی بلکہ شاید اس سے بھی برا ظلم کرنے لگا۔ صحیح۔ یہ دکھاتا ہے کہ طاقت چیز ہی ایسی ہے، اکثر اچھوں کے ارادے بدل دیتی ہے۔ تاریخ خود کو دہرا رہی تھی، مگر زیادہ دکھ بھرے انداز میں۔ لیکن ریا کی ماں کی ممتا، وہ آخر کب تک چپ رہتی؟ باب سوم میں پھر ایک اہم موڑ آیا۔ جی۔ جب چھٹا بچہ پیدا ہونے والا تھا، ریا نے فیصلہ کر لیا کہ اسے ہر حال میں بچانا ہے۔ وہ چھپ کر ایک دور جزیرے کریٹ چلی گئی اور وہیں زیوس کو جنم دیا۔
اور یہ صرف چھپانا نہیں تھا، یہ پوری ایک منصوبہ بندی تھی۔ زیوس کو کریٹ کے جنگلوں میں نمفیوں یعنی جنگل کی پریوں اور ایک خاص بکری امیلتھیا کے حوالے کیا گیا۔ اچھا، بکری؟ جی، دیومالائی بکری۔ کہتے ہیں اس کے دودھ میں خاص طاقت تھی۔ ادھر ریا نے واپس آ کر ایک بڑا سا پتھر کپڑوں میں لپیٹا اور کرونوس کو دے دیا، ایسے کہ جیسے یہ نومولود بچہ ہو۔ اور کرونوس نے؟ کرونوس تو اپنے ہی خوف میں اندھا تھا، اس نے بنا دیکھے وہ پتھر نگل لیا۔ لا حول ولا قوت۔ وہ سمجھا کہ بس آخری خطرہ بھی ٹل گیا۔ یہاں وہ تقدیر والی بات پھر آ گئی نا؟ بالکل، تقدیر اور اسے ٹالنے کی کوشش۔ کرونوس نے سوچا میں پیشگوئی کو غلط ثابت کر دوں گا، لیکن ریا کی چالاکی اور زیوس کا بچ جانا یہ دکھاتا ہے کہ مقدر اپنا راستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ اور دھوکہ، جو ویسے تو منفی چیز ہے، یہاں ایک بڑے ظلم کو روکنے کا ذریعہ بن گیا۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو زیوس کریٹ میں محفوظ رہا، بڑا ہوتا رہا۔ باب چوہارم بتاتا ہے کہ وہ صرف جسمانی طور پر طاقتور نہیں ہوا، بلکہ بہت ذہین اور پرعزم نوجوان بنا۔ جی۔ اس کے دل میں ایک آگ تھی، اپنے ان بھائی بہنوں کو آزاد کرانا ہے جنہیں باپ نگل گیا تھا، اور اس ظلم کا حساب لینا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے اس نے صرف طاقت کا نہیں سوچا بلکہ حکمت عملی سے کام لیا۔ اچھا، کیسے؟ کچھ کہانیاں کہتی ہیں کہ دیوی میٹس نے مشورہ دیا، لیکن ہمارے متن کے مطابق زیوس نے ایک خاص قسم کا مشروب بنوایا، شاید شہد اور شراب کا مرکب تھا، جس میں قے لانے والی جڑی بوٹیاں ملائی گئی تھیں۔ اوہ! منصوبہ یہ تھا کہ یہ کرونوس کو ڈلایا جائے۔ اور کیا منصوبہ کامیاب ہوا؟ جی ہاں، بالکل کامیاب رہا۔ وہ مشروب پیتے ہی کرونوس کو شدید قے آئی اور اس نے ان تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اگل دیا۔ سب زندہ تھے؟ ہاں، ہیڈیس، پوسائیڈن، ہیرا، ہسٹیا، ڈیمیٹر، وہ سب زندہ تھے، اور کہتے ہیں کہ باپ کے پیٹ میں ہی پل بڑھ کر مکمل دیوتا بن چکے تھے۔ واہ، یہ تو زبردست موڑ تھا۔ یہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اب زیوس اکیلا نہیں تھا، اس نے اپنے آزاد ہوئے بہن بھائیوں کو باپ کرونوس اور اس کے حامی ٹائٹنز کے خلاف اکٹھا کیا۔ تو یہ اولمپین دیوتاؤں کا اتحاد بن گیا۔ بالکل، ایک نئے دور کا آغاز۔ اب وہ کائنات پر اپنے حق حکمرانی کا دعویٰ کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ اکیلے لڑنے سے مل کر لڑنے تک کا سفر تھا۔ اور اس اتحاد کے بعد ہی وہ عظیم جنگ شروع ہوئی جس کا ذکر باب پنجم میں ہے، جسے ٹائٹنوماکی کہتے ہیں۔ جی ہاں، ٹائٹنوماکی یعنی ٹائٹنز کی جنگ، یہ یونانی دیومالا کی سب سے بڑی، سب سے تباہ کن جنگوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتنی لمبی چلی، کوئی اندازہ؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ نہیں تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پورے 10 سال تک یہ قیامت خیز جنگ جاری رہی۔ ایک طرف کرونوس کی قیادت میں پرانی نسل کے طاقتور ٹائٹنز، دوسری طرف زیوس کی قیادت میں نئے اولمپین دیوتا، جو تعداد میں کم تھے مگر ان کا عزم اور اتحاد زیادہ تھا۔ جنگ کی شدت کیسی تھی؟ مطلب کیا تفصیلات ملتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ زمین کانپ جاتی تھی، سمندر ابھل پڑتے تھے، آسمان آگ سے بھر جاتا تھا، پہاڑوں کو ہتھیاروں کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ تو کائنات کی بنیادیں ہلانے والی جنگ تھی۔ تو اس میں زیوس نے کیسے فتح حاصل کی؟ صرف بہادری سے؟ نہیں، بہادری تو تھی ہی، مگر زیوس نے کمال کی جنگی حکمت عملی بھی دکھائی۔ اس نے ان قوتوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا جنہیں کرونوس کے باپ یورینس نے کبھی قید کیا تھا، جیسے سائیکلوپس اور ہیکاٹونیکائرس۔ اچھا، وہ کون تھے؟ سائیکلوپس وہ ایک آنکھ والے دیو جنہوں نے زیوس کو اس کی مشہور آسمانی بجلی بنا کر دی، اور ہیکاٹونیکائرس 100 ہاتھوں والے دیو۔ پھر زیوس نے کچھ ایسے ٹائٹنز کو بھی اپنی طرف کر لیا جو کرونوس سے خوش نہیں تھے۔ تو اتحاد بڑھتا گیا؟ جی، آخرکار 10 سال کی لڑائی کے بعد اولمپین دیوتا جیت گئے۔ اور پھر شکست خوردہ کرونوس اور باقی ٹائٹنز کا کیا بنا؟ زیوس نے انہیں تارٹارس کی گہرائیوں میں قید کر دیا۔ ٹارٹارس یعنی وہی جگہ جہاں پہلے یورینس نے ٹائٹنز کو قید کیا تھا؟ جی وہی، لیکن اب یہ قید زیادہ سخت، زیادہ پکی تھی۔ کرونوس اور اس کے ساتھی ٹائٹنز ہمیشہ کے لیے کائنات کے اس سب سے تاریک کونے میں بھیج دیے گئے تاکہ وہ دوبارہ کبھی سر نہ اٹھا سکیں۔ تو ٹائٹنز کا دور تو مکمل ختم ہو گیا، لیکن کیا اس کے بعد امن ہو گیا تھا زیوس اور نئے دیوتاؤں کے لیے؟ باپ ششم کہتا ہے کہ ابھی ایک اور آزمائش باقی تھی۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ ٹائٹنز کے ہارنے کے بعد جینات، جائنٹس نامی ایک اور بہت بڑی مخلوق نے اولمپینز کو چیلنج کر دیا۔ ایک اور جنگ؟ جی، اسے گیگنٹ مائکی کہتے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ اقتدار حاصل کرنا ایک بات ہے، اسے قائم رکھنا بالکل دوسری۔
یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ یہ جنات کون تھے؟ یہ گایا یعنی زمین کے بیٹے تھے، کہتے ہیں ٹائٹنز کے خون سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ بھی بہت طاقتور تھے، لیکن اولمپین دیوتا جو اب زیادہ تجربہ کار اور متحد تھے، انہوں نے اس خطرے کا بھی مقابلہ کیا اور آخر کار جنات کو بھی ہرا دیا۔ تو ان دو بڑی جنگوں کے بعد، نسلوں کی کشمکش کے بعد، آخر کار کائنات میں ایک نیا نظام قائم ہوا؟ جی، باب ہفتم میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیوس اب بلا شبہ کائنات کا بادشاہ ہے۔ اس نے کوہ اولمپس کو دیوتاؤں کا نیا گھر اور اپنا تخت بنایا۔ اور حکومت کیسے چلائی؟ کیا سارا اختیار اپنے پاس رکھا؟ نہیں، اس نے طاقت کو بانٹا، ایک منظم حکومت قائم کی۔ زیوس خود تو آسمان، بجلی اور سب دیوتاؤں اور انسانوں کا بادشاہ بنا۔ ٹھیک۔ اپنے بھائی پوسائیڈن کو سمندروں کی حکمرانی دی، دوسرے بھائی ہیڈیس کو زیر زمین دنیا یعنی عالم ارواح کا حکمران بنایا۔ اور اس کی بیوی ہیرا؟ ہیرا جو اس کی بہن بھی تھی، اسے دیوتاؤں کی ملکہ کا درجہ ملا۔ تو اس طرح کائنات 3 بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئی: آسمان، سمندر اور زیر زمین دنیا۔ اور متن کہتا ہے کہ زیوس نے کوشش کی کہ وہ انصاف سے حکومت کرے۔ بالکل، کوشش یہی تھی کہ توازن قائم ہو، افراتفری کی جگہ قانون اور ہم آہنگی آئے۔ تو یہ کہانی ایک طرح سے افراتفری یعنی کیوس سے نظم و ضبط یعنی آرڈر تک کا سفر ہے۔ بالکل ٹھیک کہا، پرانی وحشی طاقتوں کی جگہ ایک زیادہ منظم، حالانکہ اب بھی انسانی جذبات سے بھری ہوئی دیوتاؤں کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ حکمرانی انصاف اور کائناتی توازن پر قدیم یونانیوں کے خیالات کو دکھاتی ہے۔ تو اگر ہم اس پوری لمبی چوڑی داستان، دیوتاؤں کی بڑی لڑائی سے کچھ اہم سبق یا نکات نکالنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ کئی اہم باتیں ہیں۔ پہلا تو ظاہر ہے ہمت اور ثابت قدمی۔ زیوس اور اس کے ساتھیوں نے بہت ہی طاقتور دشمنوں کا سامنا کیا مگر ہمت نہیں ہاری۔ صحیح۔ دوسرا، ذہانت اور حکمت عملی کی اہمیت۔ زیوس کی جیت صرف طاقت کی وجہ سے نہیں تھی، اس کی منصوبہ بندی، اس کی چالاکی، اس نے بھی بڑا کردار ادا کیا۔ اور اتحاد کو تو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر وہ بہن بھائی اکٹھے نہ ہوتے تو شاید کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ یقیناً۔ اور یہ ظلم کے خلاف لڑنے کی ایک لازوال کہانی بھی تو ہے۔ پہلے یورینس کے خلاف کرونوس، پھر کرونوس کے خلاف زیوس۔ جی، اور آخر میں لگتا ہے کہ اچھائی اور انصاف کی جیت ہوئی۔ ہاں، لیکن اگر تھوڑا اور گہرائی میں دیکھیں نا تو یہ کہانیاں انسانی فطرت کی پیچیدگیوں کو بھی دکھاتی ہیں۔ مثلاً خوف، جیسا یورینس اور کرونوس میں تھا، اقتدار کی ہوس، حسد، وفاداری، محبت، انصاف کی تلاش، یہ سارے جذبات ان دیوتاؤں کے کرداروں میں نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر وہ جو طاقت کی منتقلی کا چکر ہے، یورینس سے کرونوس، کرونوس سے زیوس تک، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ طاقت کی اصل نوعیت کیا ہے؟ کیا طاقت ہمیشہ انسان کو خراب کرتی ہے؟ اور کیا بغاوت کا انجام اکثر وہی ظلم ہوتا ہے جس کے خلاف وہ شروع ہوئی تھی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ بالکل، یہ اخلاقی سوالات اٹھاتی ہے کہانی۔ اور ایک بات یہ بھی واضح ہوئی کہ بڑی کامیابی کے لیے صرف اپنی قابلیت کافی نہیں ہوتی، دوسروں کا ساتھ، اتحاد اور کبھی کبھی غیر متوقع مدد، جیسے گایا نے کرونوس کی مدد کی یا نمفیو نے زیوس کی، یہ چیزیں فیصلہ کن ہو سکتی ہیں۔ یقیناً، یہ ہزاروں سال پرانی کہانیاں ہیں مگر آج بھی ہمیں انسانی نفسیات، معاشرتی نظام اور طاقت کی کشمکش کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ ان کی اہمیت لازوال ہے۔ تو آج ہم نے دیوتاؤں کی بڑی لڑائی کے ان حصوں کے ذریعے یونانی دیومالا کے ایک بہت اہم باب کا جائزہ لیا، زیوس کے عروج کی کہانی سنی، کائنات کی اس قدیم تصویر کو سمجھا اور ان بڑی جنگوں کے پیچھے چھپے معنی اور اسباب پر غور کیا۔ اور جاتے جاتے اسی ماخذ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک خیال شاید سامعین کے غور و فکر کے لیے چھوڑ جائیں۔ یہ کہانی نسل در نسل چلنے والی طاقت کی لڑائی کو بہت واضح طور پر دکھاتی ہے۔ جی، ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کیسے ایک بغاوت خود اسی قسم کا نظام بنا سکتی ہے جس کے خلاف وہ اٹھی تھی۔ تو کیا ہم تاریخ میں یا اپنے ارد گرد کی دنیا میں طاقت حاصل کرنے اور اسے قائم رکھنے کی یہی جد و جہد، یہی چکر مختلف شکلوں میں آج بھی چلتا ہوا نہیں دیکھتے؟ یہ سوال صرف اس دیومالائی کہانی کے حوالے سے سوچنے کے لیے ہے۔